آپ نے اس کے رویے کے اوپر اپنا رویہ بیس نہیں کرنا. آپ نے اپنا جو رویہ ہے نا، جس کو ہم بیہیویئرز کہتے ہیں، اس کو فوکس میں رکھنا ہے. اور بے شک کئی دفعہ ہوگا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کا موڈ اچھا ہوتا ہے، فیملی کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے. پیشنٹ کا موڈ خراب ہوتا ہے، فیملی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. جب وہ اچھا ہوتا ہے تو فیملی کہتی ہے شکر ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے. اچھا جب وہ خراب ہوتا ہے تو کہتی نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہوا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خوش بھی نہ ہو، بہت زیادہ سیڈ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. جتنے زیادہ آپ سیڈ ہوں گے، جتنے زیادہ تو اتنی زیادہ آپ کی انرجی ڈپلیٹ ہوگی. جتنی زیادہ انرجی ڈپلیٹ ہوگی اتنی موٹیویشن ڈاؤن ہوگی. اپنا کام آپ نے ویسے ہی کرنا ہے کہ جیسے آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. یہ تو نہیں کہتے نا یا اللہ اگر تو نے میری یہ بات مانی تو میں اگلی نماز پڑھوں گی ورنہ نہیں پڑھوں. آپ اپنا کام کرتے ہیں. تو اب یہ آپ کا لائف سٹائل ہے. آپ نے آہستہ 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 اپنے ٹریٹمنٹ کے اندر یہ چیز خود بھی اپنانی ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، جیسے بھائی امی کے تو چلے وہ کاؤنسلنگ میں آ رہی ہیں، ان کو پتہ لگتا جا رہا ہے. اور جو دوسری بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ کبھی ٹائم نکال کے اس طرح سے بات کر سکتی ہیں کہ دیکھیں آپ کا جو بھی کنسرن ہے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرنے کے لیے آپ کو کال کری. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کا انٹریکشن ہو تو اس سے ذرا پازیٹیو باتیں کیا کریں. وہ کاؤنسلنگ میں، وہ ٹریٹمنٹ میں ضرورت ہے کہ نہیں ہے وہ میرا مسئلہ ہے. میرا بیٹا ہے، مجھے پتہ ہے میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. میں آپ کی سپورٹ مانگ رہی ہوں. اگر آپ سپورٹ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اگر نہیں دے سکتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بٹ اس کے اپوزٹ ایسے کام نہ کریں. یہ آپ کو خود تھوڑا بہت نا لوگوں کو بتانا پڑتا ہے آگے پیچھے، کیونکہ لوگوں کو کئی دفعہ سمجھ نہیں ہوتی، اور کئی دفعہ سمجھ ہوتی بھی ہے، لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں بس. میرا کل ایک پروگرام ہوا ہے، اس کے اندر میں نے یہ ڈسکس کیا ہے. وہ یہی اس کے اندر سوال تھا کہ یہ جو لڑکے نے اپنی بیوی کو مارا ہے، جو ہمارے کوئی اینکر پرسن ہے بڑا مشہور، اس کے ہوا یہ کہ اب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے وہ یہ کرتا تھا، وہ فلانا کرتا تھا. جو بھی کرتا تھا یاد رکھیں جو بندہ قتل کرتا ہے نا اس کے پیچھے بائیپولر ڈس آرڈر کا یا اسکیزوفرینیا کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. جب آپ اس لڑکے کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو اس کا چہرہ سارا کچھ بتا دیتا ہے. مطلب وہ ایک بندے کو مار کے اس کے اندر کوئی ایسا ندامت نہیں ہے، اس کو فیلنگ نہیں ہے. وہ پولیس کے اندر بھی جب کھڑا ہوا ہے تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ ہلکی سی اسمائل تھی. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کر دیا. جب اس کو احساس ہوگا وہ تب ہوگا جب اس کا برین نارمل سی. اب وہ ساری یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ ایجنٹ تھی کوئی، یہ مجھے مارنے آئی تھی، اس نے 2 دفعہ میرا گلا دبانے کی کوشش کی، اس نے یہ کیا. حالانکہ یہ سچ نہیں ہے، لیکن یہ وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا. ہو سکتا ہے وہ بائیپولر ڈس آرڈر یا اسکیزوفرینیا کا مریض ہو اور اس کو واقعی یہ ایلوژنز آ رہے ہیں، ڈیلوژنز. کیونکہ جن لوگوں کو اس طرح کی سوچیں آتی ہیں، اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، آوازیں آتی ہیں، تو ان کو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے. اسکیزوفرینیا جو ہے یہ بہت آگے کی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک دم نہیں ہوتا، یہ آہستہ 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 انسان کو زیادہ سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو مینیج کرتے رہیں. اسکیزوفرینیا کے اندر جو لوگ اس طرح کے بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو کافی ہیوی میڈیسن دیتے ہیں. ان کو دینی پڑتی ہے کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، میں نے کیونکہ کافی عرصہ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا تو مجھے اندازہ یہ ہے کہ وہ لوگ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ اٹھا کے ایک دم بوتل مار دے گا اور اس کی باڈی کا رسپانس اس کے دماغ سے شاید زیادہ تیز ہوگا. اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نے کیا کیا ہے، اور بعد میں جب شاید اگر اس کو ہوش آتی ہے تو اس کو سمجھ آئے کہ یہ کیا کیا ہے. تو ان سچویشنز سے بچنے کے لیے، ان سچویشنز کو فیس نہ کرنے کے لیے کہ آگے جا کے یہ سچویشنز ہمیں فیس کرنی پڑے، تو ہم آتے ہیں تھیراپی میں. میڈیسن ہی لیتا رہتا ہے تو 50% اس کا کام ہو رہا ہے. کاؤنسلنگ کیا کرتی ہے؟ کاؤنسلنگ پھر اس کو زندگی کے ڈوز بتاتی ہے اور زندگی کے ڈونٹس بتاتی ہے. اکثر ہم لوگوں کو نا یہ بتاتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، بٹ ہم کہیں یہ نہیں بتا پاتے کہ یہ کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے. مطلب ڈاکٹر آپ کو کہہ دے گا کہ جی ٹینشن نہیں لینی تسی، آپ کا بی پی ہائی رہتا ہے، لیکن ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ٹینشن کیسے نہیں لینی. تو اس کے لیے پھر ٹریننگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریس مینجمنٹ، کہ آپ اپنی باڈی کے اندر اسٹریس کیسے. اب یہ جو ٹینشن ہوتی ہے، یہ اسٹریس ہوتا ہے، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا بیسک آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ سوری، آؤٹ کم نہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی؟ اس کی بیسک وجہ تو پیچھے وہی کیمیکلز ہیں جو ہمارے برین میں ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جیسے بارش ہوئی تو تھوڑا سا جو آپ لوگ ادھر آگے اندر بیٹھ گئے تو ایک اچھا فیل ہونے لگے کیونکہ گرمی سے تنگ آئے ہوئے تھے ہم. تو یہ ایک ہمارا خوشی کا کیمیکل ریلیز ہوا ہے. آپ نے بھی مڑ کے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، میں نے بھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ کے اندر نا کیمیکلز، ڈفرینٹ کیمیکلز ریلیز کرتی رہتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا دماغ میں قریباً 17 کیمیکلز ہوتے ہیں، 17 کیمیکلز. ٹھیک ہے. اسی 17 کیمیکلز کا سارا تعلق ہوتا ہے.
ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ہیومن بینگز ہیں, یہ ہیومن بینگ, ہم ہیومن بینگز نہیں ہیں. وی آر جسٹ بینگ ہیومن. ہم ہیومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ ہم لوگ کیمیکل بینگز ہیں. اصل میں ہم لوگ کیمیکل بینگز ہیں کہ ہماری باڈی میں کیمیکل ریلیز ہوا تو ہمیں خوشی ہوئی, کیمیکل ریلیز ہوا تو ہمیں غصہ آیا. اب وہ کیمیکل ریلیز ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے نا, وہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ ہماری دیکھنے کی صلاحیت, ہماری سونگنے کی صلاحیت, ہماری سننے کی صلاحیت, ٹھیک ہے, ہماری ٹچ کرنے کی صلاحیت. جب آپ بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر ہوتے ہیں نا, تو آپ کا برین اتنا زیادہ آکیوپائڈ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری سینسز پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوتی. دیکھیں نا, ایک میں آپ کو ٹیکنیک کا بتاتا ہوں. یہ جاپانی ریسلرز جو ہے نا, موٹے موٹے آپ نے دیکھے ہوں گے, بڑے گوشت کے پہاڑ ٹائپ ہوتے ہیں, وہ آپس میں ٹکراتے ہیں جا کے, ان کو سومو ریسلرز کہتے ہیں. سومو ریسلرز کی ایک ٹیکنیک ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں, اور وہ ٹیکنیک کیا ہے کہ وہ جب یہ سومو ریسلرز پہنچ جاتے ہیں نا اپنی پہلوانی کے ٹائم تک, تو یہ ساروں کو نا الٹا لٹا کے نا, ان کا جو ماسٹر ہوتا ہے ان کو الٹا لٹا کے نا ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے کین, چھڑی, جو بڑی زور سے لگتی ہے, فلیکسیبل ہوتی ہے, اور الٹا لٹا کے نا ان سب کے ہاتھ میں نا ایک ایک سینڈوچ پکڑا دے گا یا ایک ایک کوئی چیز پکڑا دے گا کھانے کی, ٹھیک ہے. اور وہ کہے گا کہ جب میں کہوں گا تو تم نے سٹارٹ کرنا ہے, تم نے یہ چیز کھاتے رہو. چیز بڑی مزے کی ہوگی, کچھ سینڈوچ بھی مزے کا ہوگا, کچھ آئس کریم ہوگی بڑی مزے کی ہوگی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے تم کھانے میں جب تم پہلی بائٹ لوگے, جو تمہیں مزہ جو تمہیں آئے گا اور جو تمہارا چہرہ بنے گا, آپ جب کھانا اچھا کھاتے ہیں تو آپ کا ایک چہرہ بنتا ہے, کہتے ہیں ہاں بڑا مزے کا کھانا ہے, آنکھیں اوپر چلی جاتی ہے, خوشی ہوتی ہے, اسمائل کرتا ہے بندہ, مزے سے کھاتا ہے. تو کہتا ہے تم نے اسی مزے سے کھاتے رہنا ہے جب میں تمہیں چھڑی ماروں گا بیچ میں, اور اب میں کسی کو بھی چھڑی مار سکتا ہوں, تم نے فیل نہیں کرنا ہے اس کو. جو فیل کر لیتا ہے اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں ٹریننگ سے, کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو, تم اپنی پین تھریش ہولڈ جس کو ہم کہتے ہیں, تمہارا پین تھریش ہولڈ نہیں. اب وہ یوں سینڈوچ کھا رہے ہیں الٹے لیٹ کے اور کچھ کھا رہے ہیں, اور وہ ان کے نا پیچھے بینچ کین سے نا زور زور سے چھڑیاں مارا, اور وہ ہنس کے کھائی جا رہے ہیں, کھائی جا رہے ہیں. جب انہوں نے سینڈوچ کھا لیا اور اس نے مارنا ختم کر دیا نا, تو اس کے 2 منٹ کے بعد نا اس نے جس نے برداشت کیا ہوا تھا, وہ اٹھ کے جا کے نا دوسرے کمرے میں اس نے اچھی طریقے سے مطلب چھلانگے چھلونگے ماری, چیخے چوکھی ماری, لیکن اس ٹائم برداشت کر گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری سینس بھی ایسی ہی ہے کہ کئی دفعہ ہمارا ذہن کہیں اور لگا ہوتا ہے, اور ہمارا ہاتھ یا انگلی جب تک کٹ نہ جائے, جب تک جل نہ جائے. حضرت یوسف کے بارے میں بھی آپ نے قصہ سنا تھا نا, کہ وہ کیا ان کا نام تھا, جنہوں نے اپنی زلیخا نے اپنی انگلیاں, تو وہ دیکھتے دیکھتے انگلیاں, میں یہی ساری زندگی سوچتا تھا بھی چیرا لگے تو بندے کی چیخ نکل جاتی ہے, ادھر انگلیاں کٹ گئیں اس کو پتہ نہیں لگا. تو اب ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ جب دماغ آپ کا دوسری جگہ ہونا تو باڈی آپ کی پین فیل نہیں کرتی. یہ جو نشے ہوتے ہیں نا, یہ پین کلرز ہوتے ہیں, اصل میں یہ اس پین کو ختم کر دیتے ہیں. اور لوگ زیادہ تر نشے میں کیوں جاتے ہیں, بائی پولر یا نان بائی یا ان آرڈر کے لوگ میں بات کر رہا ہوں, کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی جو انٹرنل پین ہے اس کو فار دا ٹائم بھی ختم اس طرح کرتی ہے کہ سب کچھ کو جا کے سن کر دیتی ہے, سلو کر دیتی ہے. اب الکوہول میں ایسا چکر تو ہے نہیں کہ یہ صرف یادوں کو سلو کرے گی, تو یہ کیا کرتی ہے, یہ باڈی کو بھی سلو کر دیتی ہے. تو جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ بیسکلی وجہ ہے, لوگ پین سے دور بھاگنے کے لیے اور پلیجر کی طرف جانے کے لیے نشہ کرتے ہیں. اب سوچیں جو انسان بائی پولر ڈس آرڈر میں ہے, وہ ایک عام بندے سے زیادہ پین میں ہوا نا, کیونکہ عام بندے کو تو ایک تقریباً پین ہوگی, اس کو تو ایک بیماری کی پین ہے, اور اس نے ہر پین کو 1000 گنا بڑا کر کے اپنے دماغ میں رکھا ہو. تو کیونکہ بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹ کو زیادہ پین ہوتی ہے, تو پھر وہ افیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے, سوچنے کی, سمجھنے کی, فیل کرنے کی, سوشل نمنس ہو جاتی ہے, آپ کا دل نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کو, سوشل آئسولیشن ہو جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیں, انوائرمنٹ کا بڑا فرق پڑتا ہے. جب وہ گھر میں آتا ہے نا تو اس کا اس کو کہتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ. جب وہ گھر میں آتا ہے نا, اس کا فوراً سوئچ ہوتا ہے ٹک, باہر سے ٹھیک ہو کے جیسے جیسے گھر کا گیٹ قریب آتا ہے نا, وہ بائک آ کے رکی نا اس کی, یوں وہ ٹک سوئچ آن ہوتا ہے. وہ جب سوئچ آن ہوتا ہے نا, وہ ایک سرٹن موڈ میں, سرٹن رول کے اندر وہ گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے. اچھا ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایز اے فیملی نا, ہمارا یہ مقصد اور ہمارا یہ ایم نہیں ہونا چاہیے ہر وقت کہ ہم اپنے لوڈ ون کو نا خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ایٹ ٹائمز ہم تو چاہتے ہیں, ہم ان سے پیار بڑا کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں, ہماری مائیں بھی چاہتی ہیں, نانی تو زیادہ پیار کرتی, لیکن وہ پیار ہی کہیں ان کی بیماری کی وجہ بن رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کے خام خواہ کے نخرے اٹھاتے ہیں نا, پھر اس کی لرننگ ہو جاتی ہے. یہ ابھی 3 دن پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, نیا پیشنٹ تھا, جو کہہ رہا تھا کہ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں, پرابلم ساری میرے گھر والوں کو ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کے گھر والوں کو کیا پرابلم ہے, آپ بتائیں مجھ سے, تھوڑا سا شیئر کریں.
جب اس نے مجھ سے 5-1 منٹ بات کی نا تو مجھے بالکل اندازہ ہو گیا کہ اس پیشنٹ کا علاج جو ہے باہر نہیں ہو سکتا، آؤٹ ڈور پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی. اس کو انڈور جانا چاہیے. اس بندے نے، بچے نے اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی لان میں ماں باپ کے ساتھ ضد کی، ماں باپ نے بات نہیں مانی، ٹریٹ نہیں صحیح طریقے سے کیا، تو اس نے وہاں پہ اپنی قبر کھود، اور اپنی قبر کھود کے، یہ میں آپ کو بہت بڑی فیملی کی ایک مثال دے رہا ہوں، اپنی قبر کھود کے تو اس میں بیٹھ گیا، اور اس میں ملازموں کو کہتا ہے کہ اس پہ مٹی ڈالو، میں دفن کر، اور کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ کوئی نہیں. تو جب یہ ساری چیزوں، میں نے اس کے گھر والوں کو کہا کہ آپ اس کو ریکارڈ کر کے دکھائیں، مطلب جو کھودی ہوئی قبر ہے وہ جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اس کو ریکارڈ کریں، پھر اس کو دکھائیں کہ آپ ایسے کرتے ہو. تو اس سے تھوڑا سا فرق تو پڑا، جس سے وہ کاؤنسلنگ میں آنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اچھا میں بات کر لیتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں، اگر پسند آیا مجھے کاؤنسلر اس لیول کا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. اپنا وہ بنا ہوا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ، اور اس کی فیملی کی کوشش یہ ہوتی تھی اچھا تم یہ نہ کرو، ہم یہ کر دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ نخرے نہیں اٹھانا ہوتا، مجبوری میں آ کے نا کبھی اس کو خوش کر دیں. بائی پولیرٹی کے اندر نا اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، بغیر وجہ کے خوشی، بغیر وجہ کے غم، بغیر وجہ کے غصہ، بغیر وجہ کے سیڈنس، ٹھیک ہے نا. اب جو زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو بائی پولر کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بارش میں سیڈ ہوتے ہیں، دھوپ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں. اچھا، سردیوں میں وہ سیڈ اور سست ہوتے ہیں بالکل. یہ موسموں کا نا ہماری نیچر پہ بائی پولر ڈس آرڈر کے اوپر بڑا افیکٹ ہوتا ہے، کلرز کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کون سے کلرز ہیں، کئی ہے وہ صرف بلیک سے باہر نہیں نکلتے، صرف ہر وقت بلیک 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 بلیک، یہ بھی ایک بائی پولر ڈس آرڈر کا ایشو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا بہت زیادہ ہے، کچھ لوگوں کا بہت کم ہے، کچھ لوگوں کا درمیان میں ہے. تو اس کا جب آپ لوگوں نے اپنے رویے اسرٹیو کرنے ہیں، اسرٹیو کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو نہ کہنی آنی چاہیے، جب نہ کہنی ہے لیکن آپ کا رشتہ بھی خراب نہ ہو، اور رسپیکٹ سے اور پیار سے آپ وہ بات کر دیں. بات وہ کرنی ہے، صرف اس لیے نہیں کرنی کہ ہائے میں نانی ہوں تو میں کر دوں. ٹھیک ہے، وہ آپ صحیح کر رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر تم نے اتنا سٹیپ لے ہی لیا ہے تو پھر سارا کچھ خود مینیج کرو. پھر یہ تو نہیں نا کہ ماں پہ خرچہ ڈال تو آپ نے اور کسی نے بھی اس کی حامی نہیں بھرنی. کہ دماغ سے اس ڈینائل کا نکلنا بہت ضروری ہے کہ وجہ سے بندہ بیمار ہوتا ہے. وجہ سے چیز بڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک جگہ کسی طریقے سے بار سپارک ہوتا ہے، ٹرانسفارمر روز اٹھتا ہے، ٹھیک ہے جی، کسی طریقے سے وہاں پہ سپارک ہوتا ہے، اب اس کے اوپر تیل ڈالیں گے وہ تو پھر ظاہری بات ہے نا آگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آپ یہ بار بار نہ کہیں کہ اس سے یہ بیمار ہوا ہے، یہ بیمار پہلے تھے. دیکھیں آپ لوگوں کو یہی بتانے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان متس کو اپنے ذہن سے نکالیں. اب یہ پرانی جو ہمارے عقیدے ہوتے تھے نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، ہیں جی، کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی آنکھ. اور انفارچونیٹلی آپ لوگوں کی بھی لائف کو اچھی نہیں گزری. تو یہ صرف کیوں گزری؟ کیونکہ اگر یہ مجھے کہیں نا کہ ایسا بس قسمت میں لکھا تھا تو میں ان کے ساتھ اگری نہیں کروں گا. کچھ انہوں نے خود گزاری ایسے جان بوجھ کے، جو بھی وجہ تھی وہ میں نہیں جانتا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، سوچ لیا. تو اکثر میری ماسیاں آتی ہیں نا، آنٹیاں آتی ہیں ایریا کی، کافی ان کے بچے میرے پاس آتے ہیں تو آگے کہیں گی آپ شادی نہیں کی آپ نے، ہو یہ تو میں نے کہا جی نہیں کی. تو آپ کو میں سیڈ لگ رہا ہوں، اسی لیے تو میں آپ کا علاج کر رہا ہوں. کہنے کا مقصد ہے سمجھیں اس بات کو کہ شادی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. یہ جو لڑکیاں بھی کہتی نا میں 25-26 کی ہوگی، 30 کی ہوگی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ادھر 60. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کیا اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، یا ہم اس چیز پہ فوکس کہ میرا اور اللہ کا کیا رشتہ ہے. دیٹس اٹ. آپ دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، آپ یہ نہیں سوچتے اللہ کیا کہے گا. ٹھیک ہے نا، اللہ کیا کہتا ہے وہ سنیں، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ لڑکیوں کے، خواتین کے حقوق میں، بچیوں کے حقوق میں کیا کہتا ہے وہ سنیں. اگر آپ کا دل نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. انسان اپنی مرضی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکال کے نا اسلام کے اندر سے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جیسے فار ایگزامپل کہیں اگر انہوں نے لکھ دیا کہ الکوہل جو ہے وہ لی جا سکتی ہے اگر کوئی بیمار ہو دوا کے اندر، ایز اے دوا یا ایز اے میڈیسن، مثال دے رہا ہوں، کوئی لکھ دیا تو وہ آگے اگر کوئی بیمار ہو دوا والا حصہ ہٹا کے نا وہ صرف کہہ دیں گے الکوہل لی جا سکتی ہے. یہ دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں فالسیفیکیشن آف انفارمیشن، کسی بھی انفارمیشن کو غلط طریقے سے پورٹری کرنا. میڈیا جرنلزم اسی طرح کرتا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان پرابلمس کے اوپر بات کر سکتا ہے جو کہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ پرابلم ہو، یہ پرابلم ہوئی، اور پھر ایک بات ہوتی ہے، ایک ٹاک ہوتی ہے سولوشنز کے اوپر. انسان کہتا ہے میں سولوشنز،
کے اوپر بات کروں گا, اور سلوشنز کے اوپر بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اس کا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو وہ سلوشنز کو فالو بھی کرنا ہوتا ہے. بھئی آپ لوگ یہی تو خرید رہے ہیں آپ مجھ سے, میری بات سمجھ رہے ہیں, یہی سلوشنز تو آپ سلوشنز کے لیے مجھے پے کر رہے ہیں اور سلوشنز خرید رہے ہیں. تو وہ سلوشنز اگر آپ خرید لیں گے اور اس کو یوز نہیں کریں گے تو یہ وہی بات ہو گئی نا کہ خواتین کو شوق ہوتا ہے نا, ہمارے پاس فرائر بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس ڈرائی فرائر بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس اسٹیمر بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس وہ بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس وہ. ہم جیسے بندے مائکرو ویو میں ہی سارا کچھ کر لیتے ہیں. امریکہ میں ایک مائکرو ویو ہوتا تھا, اسی میں چائے بنائی, اسی میں کھانا بنایا, اسی میں کھا لیا, دیٹس اٹ. لیکن ان کی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں لے کے اکٹھی کری جاتی ہیں, استعمال ایک بھی نہیں کرتی, خراب ہو جائے گی, نوکر خراب کر دیں گے, نشا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی چیز آپ نے لی ہے اس کو ورتو, اس کو استعمال کرو اپنی زندگی کو. لوگ جو ہے نا وہ سیل فون, کوئی نیا مہنگے سے مہنگا سیل فون لے لیتے ہیں نا, ابھی جیسے اس کو کور بھی لگا لیتے ہیں. اچھا کور بھی لگا لیں گے اب تو, اچھا ایک تو چلو یہ ہلکا پھلکا کور ہو گیا, سمجھ آتی ہے, اسکریچ سے بچا لی. اوپر وہ نہیں ہوتا وہ والا, وہ کور لگا لیں گے. فون اٹھانے کے لیے پہلے یوں کریں گے, پھر اس کو پیچھے کریں گے, پھر ہیلو کریں گے, وہ پوری چپیڑ ہی بنا لیتے ہیں قسم. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کی فیل تو انجوائے نہیں کی. اصل میں آئی فون کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی فیل انجوائے کرنی. آپ نے فون پکڑا, آپ نے اس کی فیل انجوائے کی, آپ نے جب آپ نے فیل ہی اس کی انجوائے نہیں کی, ٹچ ہی اس کا انجوائے نہیں کیا, اس کو 6 کمروں میں آپ نے بند کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ افورڈ نہیں کرتے تھے, آپ نے لے لیا, اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے یہ جائے نا. تو ہم کئی دفعہ نا یہ غلط ڈیسیجنز کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر بھی, کیونکہ ہمیں خود بھی کہیں نہ کہیں ایون دو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو پرابلم کیا ہے, اس کو بیماری کیا ہے, لیکن پھر بھی ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. پھر ہم کہتے ہیں ہاں جب میں یوں کرتی ہوں تو وہ یوں کرتا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے ایز اے فیملی کہ میں کیا کرتی ہوں اور ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اسرٹیو رہنا. دیکھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیملی کے اندر یہ پرابلم ہے اور یہ انڈیٹیکٹڈ سارے لوگوں میں ہے, لیکن آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا. سڑک پہ ایک بندہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنی بیوی کو بہت مار رہا ہے, اس کی بیوی ہے, اس کا رشتہ ہے اس کے ساتھ, ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم وہاں سے گزر رہے ہیں اور اگر ہم چپ کر کے کھڑے رہیں گے, ٹھیک ہے, ظالم کا ساتھ ہی دیا نا ہم نے وہ ظلم ہونے دیا. مس مینجمنٹ آپ کی بہت زیادہ ہے, تو اب اس کو مینیج کریں نا, ان چیزوں کو اب مینیجنگ موڈ میں لے کے آئیں. اور وہ کون لے کے آئے گا, وہ آپ دونوں لے کے آئیں گے. کیوں میں آپ دونوں کا نام لے رہا ہوں, کیونکہ آپ دونوں ہی کاؤنسلنگ میں آ رہے ہیں اور کوئی نہیں آ رہا. دیکھیں یاد رکھیں, میرا ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور میرا اس میں خود بھی ماننا ہے کہ انسان کی صحت سے زیادہ کبھی پیسہ نہیں ہوتا. ہمیں ایٹ ٹائم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں شوگر ہے تھوڑی جی ہے. یہ تھوڑی جی کیا ہوتی ہے, مطلب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ میں تہاڈی تھوڑی جی چوری کیتی ہے, آپ یہ کہہ نہیں سکتے, اس کی سینس نہیں بنتی. تو ہمارا کام ایز تھراپسٹ کہہ لیں, ایز گائیڈ لائف کوچز ٹرینرز کہہ لیں, ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو آگاہی دیں اور دیتے رہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں ٹائمز یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت ایکسپینسو ہے, یہ چیز نہیں لینی, لیکن پھر ہم مہنگی مہنگی چیزیں لینا چاہتے ہیں. لیکن جب ہم علم پہ, تعلیم پہ, میڈیسن پہ, ایون ویٹ لاس فٹنس پہ لوگ پیسے نہیں خرچنا چاہتے. مطلب وہ لوگ کہتے ہیں جو آتے ہیں نا کوچز کے پاس, بیچارے کے پاس, وہ ان کو کہتے ہیں کتنے پیسے, کوچ آگے سے کہتا ہے میں 50,000 روپیہ مہینہ لوں گا. وہ کہتا ہے 50,000 روپیہ مہینہ, تسی کی کرنا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس نے نالج اس کو دینا ہے اس کو وہ بالکل مائنس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے بہت مہنگا ہے. وہ کہتا ہے میں نے نہیں آنا, میں نہیں آتا جی, میں نہیں کرتا. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی کے کرنے والا کام ہے. اب جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, درد ہمارے پیٹ میں ہو رہا ہوتا ہے اور ہم ڈاکٹر کو جا کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہے, تو ڈاکٹر ہمیں میڈیسن دیتا ہے, تو ہمیں اندر سے یہی ہماری سوچ ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر کا کام ہے ٹھیک کرنا. پین تو آپ کو ہے, رسپانسبلٹی آپ نے لینی ہے. ڈاکٹر آپ کو کہے گا یہ میڈیسن کھا لو, احتیاط کرو, میڈیسن کھا لیں گے احتیاط نہیں کریں گے, کہیں گے میڈیسن جو کھا رہے ہیں. احتیاط ہی تو ٹریٹمنٹ ہے. جب لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ڈائبٹیز ہے اور وہ سارا دن کھا کھو کے نا, تو بعد میں انجیکشن لگا لیتے ہیں, گلوکوفیج کی گولی کھا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گی. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ پتہ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ, آپ ادھر میٹھا کھاتے ہیں, شوگر یوں اسپائک کرتی ہے آپ کے اندر, جو اس نے آپ کے پرزے ناقص کرنے ہیں وہ کری جاتی ہے, آپ پھر میڈیسن کھاتے ہیں وہ یوں ایک دم لو چلی جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ آپ اپنی باڈی کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں جس کی حد کوئی نہیں, کہ یہ وہ چور ہیں جو ڈنڈے بھی کھاتا ہے اور گنڈے بھی کھاتا ہے. دیکھیں نا یہ والا سسٹم. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے رویوں کو رکھنا ہے. سب سے پہلے آپ کی بات چیت کا جو سسٹم ہے, جو آپ کی بات چیت کا سٹائل ہے اپنے بچے کے ساتھ, وہ چینج ہونا چاہیے. چینج کیسے ہونا چاہیے, جو اس کو نظر آنا چاہیے, آپ کو اس کو بتائے بغیر اس کو نظر آنا چاہیے. ایک تو آپ جناب کی لینگویج ہم کہتے ہیں ہمیشہ استعمال کریں, چھوٹوں بڑوں سے ہمیشہ ہی اچھی رہتی ہے, آپ جناب کر کے بات کریں.
دوسری میں نے آپ کو یہ بات کی کہ کوئی بھی بات 20 سیکنڈ سے 25 سیکنڈ تک میکسیمم 30 سیکنڈ کے اندر کر کے آپ آگے ہوں. جو آپ نے اس کو کوئی بات سنانی ہے کوئی بات نہیں, آپ نے بس یہ سنتے رہیں کہ آپ نے یہ کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. کچھ کام آپ اس میں سے آلریڈی شاید کر رہی ہوں انکانشیسلی, اب آپ نے کانشیسلی کرنا ہے. جب آپ کانشیسلی کرتے ہیں تو پھر آپ رزلٹ کا ویٹ بھی کرتے ہیں کہ اب اس کا کیا نتیجہ تھا. جب آپ انکانشیسلی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کام نے کتنا رزلٹ پیدا کیا. تو اب آپ نے اسے یہ کرنا ہے کہ جو بھی بات آپ نے اس کو سنانی ہے, سمجھانی ہے, اس کے ذہن میں ڈالنی ہے, یا اسے کسی چیز کی اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے, 20 25 30 میکسیمم 30 سیکنڈ کے اندر کر کے آپ نے وہاں سے نکل جانا ہے. پھر آپ نے اس کا جو بھی ریئیکشن ہوگا. چوتھا جو آپ نے کرنا ہے, آپ نے بات عزت سے کرنی ہے لیکن اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنی ہے اپنے گھر میں ایز اے مدر. وہ ابھی نہیں ہے, وہ آپ کی اتھارٹی اسٹیبلش ہونی چاہیے. سپورٹ اس کو نانی کرے گی, سپورٹ اس کو باقی گھر کے بندے کریں گے, آپ کے بھائی کریں گے, لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اپنی اتھارٹی اسٹیبلش آپ کو کرنی ہی کرنی ہے تاکہ آپ کی رٹ قائم ہو آگے جا کے. پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی رٹ کیسے قائم کروا سکتے ہیں. چھوٹی سے شروع کرتے ہیں, آہستہ آہستہ عادت ڈالتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں منوائیں. پانی پلا دو, ٹھیک ہے, چھوٹا سا کام ہے, پانی پلا. یہ ماں نے کروانا ہے, یہ ماں نے کروانا ہے, کیونکہ ہم نے وہ نانی جو بیسکلی نانی کو رسپیکٹ دے رہے ہیں نا, وہی رسپیکٹ اس کو آپ کو دینی چاہیے, لیکن وہ آپ کو رسپیکٹ وہ والی دے نہیں رہا. وہ پری ماربڈ پرسنالٹی ہے, اس پہ ہم نے اس کو لے کے جانا ہے. ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اب نہیں وہ دے. اگین ہم اس کی انیبلنگ کر رہے ہیں. بھائی آپ نے ٹیسٹ دیا تھا, میں نے دیا ہے, اور ٹیسٹ دینا ہی پڑے گا, ٹھیک ہے. وہ جا کے ٹیسٹ دے, میرٹ کے اوپر بات کریں بچے سے یہ بات نہ کریں کہ کیا آپ بچے کے لیے, اب جو کام بچہ خود کر سکتا ہے اس کو وہ کام کر کے دینے کا مقصد ہے اس کی بیماری کو پروان چڑھانا. کیونکہ وہ تو پھر ویلا ہی بیٹھا رہے گا, وہ کہے گا اس نے کرا دیا, اس نے کرا دیا. خود جائے, جا کے ٹیسٹ دے, ہو جائے گا. ہم کہیں نہ اپنے بچے کو خود غلطیاں سکھاتے ہیں اور بعد میں پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ وہ غلطیاں نہیں کرے. اور آئندہ بھی کوئی بھی جو لیگل کام ہے نا, اس میں سے لیگیلٹی پارٹ سکپ نہ کروائیں, بہتر یہی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے اس کی عادات چینج, اگر ہم اس کی چھوٹی چھوٹی عادات کو غلط ہی بیس لائن پہ رکھیں گے نا, تو بڑی عادتوں کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے یہ چینج ہو. اگر آج لائسنس ہم پاس کرائیں گے, کل کو میٹرک میں بھی کرانا پڑے گا, بی اے میں بھی کرانا پڑے گا, پیسے لگیں گے. کہنے کا مقصد ہے عادت بنتی ہے. پھر بچہ ڈھونڈتا ہے کہ اچھا تسی نہیں کرانا, میں کرا لینا. پھر وہ کہے گا اگر لائسنس مجھے مل سکتا ہے ٹیسٹ کے بغیر تو مجھے ڈگری بھی مل سکتی ہے. بڑی دنیا باہر بیٹھی ہے 2 نمبر پیسے کمانے کے لیے, اور دے بھی دے گی. آپ کو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رویوں کو, یہ جو پیار میں نچڑے ہوئے رویے ہیں نا, ان کو پلیز ختم کریں. یہ رویے اس کی بیماری کے لیے صحیح ثابت نہیں ہو رہے. کسی چیز کا بھی ایکسیس دینا, اگر اس نے آپ سے کسی ٹائم صحیح بات نہیں کی تو اس کو دل پہ بھی نہیں لینا کہ اس نے کیوں نہیں کی, بیمار ہے, کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اسرٹیونیس سیکھنی ہے. اسرٹیونیس کیا ہوتی ہے, جہاں پہ نہ کہنی ہے وہاں پہ نہ کہتے رہنی ہے, چھیننا نہیں ہے. جیسے آپ نے بولا کہ میں چاہتی ہوں یہ ڈرگز نہ لے, یہ ڈرگز ہی ہیں, اسٹیرائڈز نہ, ٹھیک ہے. تو جب آپ چاہتی ہیں کہ وہ یہ نہ لے, تو پھر آپ کو اسرٹیولی یہ بار بار اس کے کانوں میں ڈالتے رہنے چاہیے. اس طرح نہیں کہ وہ چڑھی جائے 20 سیکنڈ کے لیے, بیٹا یہ اچھا. اس کے علاوہ آپ کو اگر کبھی نیٹ کے اوپر جائیں نا, تو صرف آپ گوگل پہ یہ ٹائپ کریں سائیڈ افیکٹس آف اسٹیرائڈس فار باڈی بلڈنگ, ٹھیک ہے. ایک لسٹ آئے گی. وہ لسٹ جو ہے نا, آپ نے اسی طرح اس کی اسنیپ چیٹ, کیا کہتے ہیں اس کو, اسنیپ شاٹ لینی ہے, واٹس ایپ کر دیں. میری بات سمجھ نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں سلولی افیکٹنگ آن دا برین. ہم اس کو لکھا ہوا بھی کچھ دکھا رہے ہیں جو اوتھینٹک سورس سے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ جب جائیں گے نا, تو ایک اور ٹاپک آپ ٹائپ کر سکتی ہیں گوگل میں, ٹاپ 10 باڈی بلڈرز ہو ہیڈ نیگیٹو افیکٹس بیکاز آف اسٹیرائڈس. تو وہاں پہ باڈی بلڈرز کے انٹرویو ہیں. میں 8 ٹائمز مسٹر ورلڈ رہا ہوں, دیکھو میرے بچے کوئی نہیں ہے, مجھے یہ پرابلم ہے, مجھے یہ 100 چیزیں ملیں گی. کبھی ایک, اور یہ سارا کچھ ایک دن میں نہیں کر دینا. آئندہ آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ یہ میں اس کو کہہ نہیں سکتی, آپ اس کو سب کچھ کہہ سکتی. کہنے کا طریقہ آنا چاہیے. اگر ہم اسی چیز سے ڈرتے رہیں گے نا کہ میرا ہی ٹرین کیا ہوا, میرا ہی پیدا کیا ہوا بچہ مجھے آ کے دبا لے گا, تو پھر آپ دبی ہوئی ہیں. آپ نے شروع کرنی ہے, اور آپ نے شروع کیسے کرنی ہے, پہلے آپ نے کمیونیکیشن شروع کرنی ہے. اور جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے, نانی آپ کی سپورٹ کرے اس بات میں کہ نانی اس کو زیادہ لو کارنر نہ دے کہ بھی میرا سے لو کارنر ہے ماں کا. ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ماں سے نہیں کہا رہا, چل میرے سے. آپ کو تھوڑا سا اسرٹیو شولڈر دینا ہے کہ نہیں, ماں آپ کی ٹھیک کہتی ہے, کیونکہ اس نے ایونچولی اس کو کام وہی کرنا چاہیے جو اس کی ماں کہتی ہے. آپ جو کہتی ہیں وہ تو ایک چلیں اوپر کی بات ہے, لیکن جو ماں کہتی ہے وہ تو. کہنے کا مقصد ہے اس رول میں ہم نے اس کو لے کے آنا ہے. ساری فیملی, باپ کی عزت کون کراتا ہے بچے سے, ماں کرواتی ہے.
اگر ماں نہ کروائے تو وہی بچہ باپ کو مار بھی سکتا ہے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس کی ٹریننگ کس طرح سے کرتے ہیں. تو کبھی کبھی جاتے جاتے نا آپ کو کہیں کہ بیٹا آئی ہوپ آپ اسٹیرائڈز نہیں لے رہے ہوگے, بیکاز اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کو ایشو ہے بائی پولر ڈس آرڈر کا وہ اس کو بڑھاتی ہے. پھر کبھی نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کنیکشن آف اسٹیرائڈز اینڈ بائی پولر ڈس آرڈر, اس کا تھوڑا سا مٹیریل لیں, اس کو واٹس ایپ کر دیں, کبھی تصویر بھیج دی, کبھی ویڈیو بھیج دی, پھر کبھی بول دیا کہ بیٹا سب باتیں اپنی جگہ ہیں, میں آپ کو ہر چیز میں سپورٹ کروں گی. ہمیشہ پہلے جب آپ نے کسی کو نہ کہنی ہے نا, جو مین چیز ہے کہ آپ ایک نہ کیسے کہنی ہے. اسرٹیونیس آج ہمارا بیسک ٹاپک تھا کہ نہ کیسے کہنی ہے. تو ہم نہ کو ہمیشہ 2 یس کے اندر سینڈوچ کرتے ہیں. ہم اس کو سینڈوچ کرتے ہیں, ایک یس بولتے ہیں, ایک نو بولتے ہیں, ایک یس بولتے ہیں. جیسے بچہ اگر ماں سے کہتا ہے امی جی میں مری جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ, میں نے جانا ہے, ماں سے کہے گی نہیں تم نے کوئی نہیں جانا, ٹھیک ہے, نہ کہہ دیا. تو ماں کو اصل میں کہنا کیا چاہیے, ریلیشن شپ بھی خراب ہوگا, ہو سکتا ہے بچہ لڑ کے چلا جائے یا نہ جائے تو ماں سے بات نہ کرے, ریلیشن شپ خراب ہوگا. تو ماں کیا کہہ سکتی ہے, ماں اس کو نہ اس طرح کہہ سکتی ہے کہ آپ نے مری جانا ہے, وہ کہے گا ہاں میں نے مری جانا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. تو آپ کہیں گے کہ بیٹا مجھے پتہ ہے آپ کا بڑا دل کر رہا ہے کہ مری جانا ہے اور آپ انجوائے کرو گے, سارا کچھ یہ کرو گے. پرابلم یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ٹینس رہوں گی کیونکہ آپ پہلے آج سے پہلے کبھی گئے نہیں, عمر آپ کی اتنی ہے نہیں. تو اگر آپ ابھی نہ جاؤ تو ہم نیکسٹ منتھ یا اگلی گرمیوں کے اندر ایز اے فیملی میں آپ کو مری بھی لے کے جاؤں گی اور سارا گھماؤں گی بھی. ابھی کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ ایشو ہے تو آئی وڈ پریفر یو ڈونٹ گو. اچھا اس موقع پہ وہ خوش ہو یا نہ ہو, وہ اتنا اپسیٹ نہیں ہوگا جتنا وہ صرف نہ سے ہوگا. تو وہ سمجھ لے گا, چاہے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس لڑا کے سمجھانا ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ہمیں بس یہ اپنے فوکس میں رکھنی پڑتی ہیں کہ ہم نے یہ کرتے رہنا ہے. ان کی خام خواہ کی باتیں نہیں سننی, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے پیسے دے دیں اور آپ دے دیں, جو کہ آپ دے چکے ہیں. تو وہ پیسوں کی نا آپ نے ان سے تقاضا کرتے رہنا. تو جب وہ کہتا ہے نا میرے پاس ہے نہیں, تو آپ اس کو کہیں کہ بیٹا اگر آپ نے مجھ سے لیے نا تو آپ یہ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس نہیں ہے. وہ کہاں ہے مجھے اب یہ بتائیں کہ وہ کہاں ہے. آپ یہ تو نہیں چاہتے کہ پھر میں اپنے طور پہ پتہ کرنا شروع کروں کہ وہ کہاں ہیں, تو اس لیے مجھے آپ بتائیں وہ پیسے کہاں ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کچھ بھی کہہ دے اور آپ کہیں کہ نہیں وہ کہتا ہے ہی نہیں. بھی یہ کیا طریقہ ہوتا ہے ہی نہیں. آپ پوچھیں نا, پیار سے پوچھیں, رسپیکٹ سے پوچھیں اور پوچھتے رہیں. ہاں تو اس کے بعد پھر نانی پوچھیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ماموں پوچھے, پھر سارے گھر والے ایک دن بیٹھ کے, جس کو ہم فیملی انٹرونشن کہتے ہیں, جس پہ ہم کل انشاءاللہ پرسوں بات کریں گے جب آپ آئیں گی کہ فیملی انٹرونشن پروسیس کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. تو اس میں پھر ساری فیملی مل کے بیٹھ کے تو پیشنٹ سے بات کرتی ہے اور وہ حتمی ہوتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں, وہ حتمی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی یس یا نو یا لیفٹ یا رائٹ والا ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. تو آج کے لیے آپ کا بیسک کیا رہا, گول کیا رہا, آپ کا مین جسٹ کیا رہی پروگرام کی, کہ اسرٹیونیس سیکھنی ہے. نہ زیادہ پیار, نہ زیادہ غصہ, نہ سائلنس, نہ وائلنس, ٹھیک ہے. نہ مانگنے پہ دے دینا ہے, اور نہ اس لیے دے دینا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ جا رہا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, پیٹرول کے نہیں ہوں گے, فلانا نہیں. وہ جہاں جا رہا ہے, وہ کیا کرنے جا رہا ہے, وہ اس کا مسئلہ ہے, وہ پھر اس کو ارینج کرے. اور آج اس چھوٹے مسئلے کو ارینج کرے گا تو کر اپنے لیے بھی کچھ ارینج کرے گا, ورنہ ہی کبھی بھی نہیں کرے. سمجھانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ تو میں جب میرے پاس کاؤنسلنگ میں آئے گا وہاں بھی سمجھائیں گے, لیکن سمجھانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں سے انفلوئنس کریں. کیونکہ زبانی ترغیب جو ہم کرتے ہیں نا, زبان سے کوئی بات کرتے ہیں, اس کا 7% اثر ہوتا ہے, صرف 7%. 93% باڈی لینگویج ہوتی ہے اور ادر چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کس طرح سے ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں اس چیز کے اندر, ٹھیک ہے نا. وہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ شاٹ مارتے ہیں بال کو, تو بال جو ہے وہ سیدھا جاتی ہے اپنی ایک ڈائریکشن میں. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شاٹ مارتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیفٹ نہ جائیں, رائٹ نہ جائیں, ادھر جائیں. تو اس طرح سے ہمیں اس کو گائیڈ کرنا ہے, اور انشاءاللہ رائٹ ٹریک پہ ہیں آپ, اور کافی بہتری آئے گی. اور یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بہتری آنی شروع ہوتی ہے نا, پھر آپ ہر روز, پھر اس پہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دم خوش نہیں ہونا, ذرا سکون کریں, بہتر ہوگا. پھر ہو سکتا ہے تھوڑا ڈاؤن ہو, پھر اوپر ہوگا, پھر ڈاؤن ہوگا. اور جب مینجمنٹ آ جائے گی نا آپ کو, بس یہی نیم ہے اس پوری پرابلم کا, پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. تو باقی جہاں تک رہ گیا ان کے ماموں کا سوال, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ان کو کوئی میڈیسن تو شروع کریں. یہ ضروری ہے, یہ ٹریٹمنٹ کو نا ایزی نہ لیں. یہ کل کو جب چیزیں ہو جاتی ہیں نا, تو پھر یہ دیکھیں اب یہ بیٹھا ہوا ہے, انسان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے. وہ ایک پنجابی کی ایک بڑی مثال ہے, یہ اکثر اسٹیج آرٹسٹ وغیرہ نا یوز کر دینے کہ بندے کا کوئی پتہ لگتا ہے, اور ایسے ہی ہے. یہ ہمارے ساتھ, یہ بالکل ساتھ والا گھر ہے, اس کے اندر ایک ملازمہ ہوتی تھی جو ہمارے سامنے ہی پیدا ہوئی, ادھر ہی رہی, ان کی مریدنی شریدنیاں بھی ہوتی نا, ان میں سے تھی.
اس نے یہ باہر چارپائی پہ اپنے ہی خاوند کو، وہ اس کو کہیں مارتا مرتا ہوگا، جو بھی کرتا ہوگا، رات کو وہ سویا ہے، اس نے اس کو گولیاں دی ہیں نیند کی، وہ سو گیا، تو اس نے نا اس کو سوئے ہوئے نا چارپائی پہ باندھ دیا، تو چارپائی پہ باندھ کے نا تو رات کو نا اس کو چھریاں مار کے اور ہر طرف سے کاٹ دیا، گردن بازو سے کاٹ کے نا اس کو مار کے نا تو ساتھ وہی چارپائی پہ جا کے سو گئی۔ صبح اٹھے ہیں تو گھر والے لوگوں نے چیخیں ماری ہیں، تو اٹھ کے ساتھ خود بھی چیخیں مارنی شروع کر دی، کیوں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ تو بعد میں پھر جب اس کو پولیس نے پوچھا نا کہ کی ہوئے بی بی دس تیرے دے نال والی منجی جی تین نہیں پتہ، باہر سوتے تھے یہ سارے، کہتی میں مارتا بس ہی۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ بندے کا پتہ نہیں، اور اس لڑکی کو آپ دیکھ لینا، وہ اتنی، اب تو پتہ نہیں کہاں اس کو پولیس لے گئی ہے، اس پہ کیس چل رہا ہے سارا کچھ، اتنی سی تھی، عجیب سی، مطلب میں کیا آپ کو بتاؤں، پتلی سی سکی سی۔ اس نے سوچا ہوگا نا، کیونکہ وہ کہتی ہو کہ میں کس طرح جان چھڑاؤں، پھر اس نے ایونچولی ایسے کر دیا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی اس نے ریونجفل ہو کے جو بھی کیا، لیکن ہے تو پیچھے بیماری نا، ہر نارمل بندہ تو ایسے نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے آپ کی اپنے ہمسایوں سے کتنی لگتی ہے، لیکن آپ کبھی نہیں سوچیں گے ایسا کرنے کا، پیچھے بھی نہیں ہٹنا، آگے بھی کھڑے رہنا ہے، اور لڑنا بھی نہیں ہے اس طرح سے اگریسو ہو کے، جب تک آپ کی عزت پہ بات نہیں آ جاتی۔ لیکن باقی یہ ہے کہ جس چیز کا، مسئلے کا پتہ لگ جائے نا، جس بیماری کا جس بندے میں پتہ لگ جائے نا، پھر اس کے بارے میں کچھ کر لیں، کچھ اس کے بارے میں تھوڑا بہت کر لیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ٹریٹمنٹ اتنا ایکسپینسو نہیں ہوتا جتنی بندے کی جان ہوتی، کسی کے لیے بھی آپ کہیں سے بھی کروا لیں، چاہے ان کا میڈیسن سے بے شک سٹارٹ کرائیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس نے بھی کرنا ہے نا، اس نے آپ کو، اب میرے والد صاحب کا جب ہارٹ آپریشن کیا نا، تو سوئی سے لے کے نا دھاگے تک جو سٹچنگ ہوتی ہے نا، وہ تک وہ کہتے ہیں جا کے لے کے ہیں، فیس اپنی علیحدہ لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور لٹرلی کوئی نا 35 40 50 لاکھ روپے کا بل بنا کے آپ کے سامنے جب وہ رکھتے ہیں نا، تو ایک سیکنڈ آپ یہی سوچ رہتے ہیں کہ 5 لاکھ ہے کہ 50 لاکھ ہے، سمجھ نہیں، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ آپ نے شاید زیرو زیادہ ڈال دیا، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اتنا ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں جب بندے کو انجوائے کرتے ہیں نا، بندے کے ساتھ زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنا ورتھ اٹ تھا۔ اس دنیا میں سب کو چھوڑ کے چلے جانا ہے جی، میں نے بھی، آپ نے بھی، ہم سب نے، خالی آج جانا ہے، یوٹیلائز کر لیں جو آپ کے پاس ہے، اس کو جی لیں، اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں، زندگی کا نام یہی ہے، میں بھی اسی کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں، آپ بھی اسی کے لیے ٹرائی کریں۔